نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف، لوگوں جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا وصنف حیات وکلاب وصنف یصنعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جنات کی جو سب سے اعلیٰ ہے، وی آئی پی ہے یا اپر کلاس جنات جسے کہتے ہیں، یطیرون فی الہوا، جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو پر ہوتے ہیں۔ ہاں، جنات کی ایک قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ جنات کی ایک قسم جس کو پر ہوتے ہیں، جیسے آج کل فلمی ڈرامے میں سیریلوں میں آپ نے دیکھا ہے پری کی کہانیاں، یہ سب جب پر ہیں تو پری کی جو ہے فیمیل پر کی فیمیل پر والے جن کی پری ہی تو ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات کی ایک جماعت ہیں یطیرون فی الہوا، جن کے پر ہوتے ہیں اور پر کے ذریعے وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجلس میں کہا تم میں سے کون آدمی ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے گا؟ حالانکہ تخت جو ہے یہاں سے لے کر 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو عفریت جن نے کہا انا آتیک قبل ان تقوم من مجلسک، اے سلیمان میں ملکہ سبا کا تخت 2000 کلومیٹر سے آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے لاؤں، ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو پر والے جن بھی باقاعدہ ہوتے ہیں، پر والے جن جو ہوا میں اڑتے ہیں، یہاں تک کہ جنات کے پر والے جنات جتنا بھی اڑیں پہلے آسمان سے اوپر وہ نہیں جا سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من بنی آدم کمجری الدم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال وراء الورا احد صمد علی کل شیء قدیر ہے۔ درخت کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ، زمین کا ذرہ ذرہ جس کا تابع دار ہے، وہی ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد ہو سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقائے نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا۔ اللہم بارک وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے دین کی باتیں سنانے کے لیے اور سننے کے لیے کسی گھر میں جمع کیا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین میرے حاضری کو اور آپ تمامیوں کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، مجھے حق کہنے کی اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو دنیا میں بہت ساری مجلسیں، محفلیں ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیٹھک، وہ مجلس ہی کیا جو اللہ کی خاطر لگائی گئی، جو اسلام کے نام پر یا دین کے نام پہ جوڑی گئی محفل اور مجلس کا مقام بہت اونچا ہے۔ یوں تو دیکھنے میں آتا ہے جب ولیموں کی محفل ہو، ہم وقت سے پہلے تعداد سے زیادہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ نکاح کی محفل ہو، کوئی فنکشن ہو دنیا کا، وقت سے پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں، لیکن دینی محفل جب لگتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں
یہ غریبوں کا کام ہے، یہ دین کی مجلسیں یہ غریبوں کے اڈے ہیں، یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت، جب کوئی مجلس اللہ کے دین کے خاطر لگتی ہے تو اس مجلس پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے ان کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آفرز بیان کیے دینی مجلس کے لیے۔ پہلا آفر یہ ہے نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین اس مجلس میں اور اس جگہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ سکون نازل فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، سکون یہ کسی میڈیکل سے نہیں ملتی، سکون یہ کسی ڈاکٹر سے نہیں آتا، سکون دولت سے نہیں آتا، سکون گھر سے نہیں آتا، سکون جو ہے اللہ کے دین سے آتا ہے۔ تو یہ سکون کی بارش باقاعدہ ہم لوگ جتنے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ جس گھر میں یہ محفل سجی ہے، ان گھر والوں کو، جتنی خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس گھر میں جمع ہیں اور میں بھی دور دراز سفر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ ہم تماموں کے لیے اپنے سکون کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اسی طرح فرشتے پروں میں اس محفل والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے نا تو یہ فرشتے اللہ کے دربار میں جا کے عرض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی محفلوں سے آ رہے ہیں، تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو آپ نے کس حال میں پایا؟ اللہ دنیا ساری کی ساری بزی تھی، لیکن کچھ تیرے بندے اور بندیاں تیرے دین کے خاطر اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے بزی شیڈول کو سے ہٹ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے دین کی باتیں سننے کے اور سنانے کے لیے آئے تھے اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیرے جہنم کا خوف اپنے دل میں پیدا کر رہے تھے اور تیری جنت کی تڑپ رکھ رہے تھے، تو اللہ فرشتوں کی حاضری کے سامنے کہتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے تمہیں گواہ بنا کر اس دین کی محفل سے جڑنے والے ایک ایک بندے اور بندی کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یقول الملک من الملائکہ، تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے یا رب ان فلان لیس لحاجت، ایک آدمی اللہ اس لیے نہیں ہے، ایک عورت یا ایک مرد اس محفل میں اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ وہ دین کی باتیں سنیں اور سنائیں، کسی اور مقصد سے آئے تھے، بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اللہ تب بھی فرمائے گا اس بد نصیب کی ان خوش نصیبوں سے جڑنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ محفل میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، ہم اللہ سے امید بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اس محفل کے بدولت اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسری اہم حدیث جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین کی محفل میں جڑنے والوں کا کیا ثواب ہے، کیا انعام ہے، اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، اللہ کی جانب سے ان کو کیا انعام ملنے والا ہے۔ ما من خارج یخرج من بیتہ بخیر یتعلمہ او یعلمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نکلنے والا یا نکلنے والی اپنے گھر سے اس لیے نکلتی دین کی باتیں سیکھی جائے یا دین کی باتیں سکھائی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ محفل لگی رہتی ہے اور یہ جب محفل اختتام کو آتی ہے، آسمان سے پکارنے والا ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے ینادی مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم وقد بدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ اکبر، محفل دین کی ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، آسمان پہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اے بیٹھنے والیو، اے بیٹھنے والو، اٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے بیٹھک سے اور تمہارے اٹھنے سے پہلے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا آفر یہ ہے نا قد بدلت سیئاتکم حسنات،
محفل میں بیٹھنے والے ایک ایک بندہ اور بندی کو اللہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بیٹھا ہوں گناہ کے ساتھ، آپ بیٹھے ہیں گناہ کے ساتھ، لیکن جب ہم اٹھیں گے نا، اللہ کی قسم ہم چپل بعد میں پہنیں گے، اس سے پہلے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم چپل بعد میں پہنیں گے، اس سے پہلے ہماری نیکیاں ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس طرح کی محفلیں جب بھی لگائی جائیں، جب بھی اللہ رسول کے نام پہ آپ کو بلایا جائے، آپ وقت دو۔ دنیا کے کتنے بھی بزی بازار میں آپ ہو، اس کے لیے وقت دو گے، اللہ سکون نازل فرمائے گا، اللہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ مغفرتوں کے اعلان کرے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو جائیں۔ باقاعدہ اللہ سے وعدہ کیا ہے شیطان نے، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سائڈ سے آؤں گا، لیفٹ سائڈ سے آؤں گا، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو ایسا بہکاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندے بہت کم ہیں جو تیرے شکر گزار بنیں گے، ورنہ تو بہت سارے لوگوں کو میں نمک حرام بنا دوں۔ اللہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو آج ہم اس مختصر سے درس میں، آج مختصر سے بیٹھک میں اسی چیز کا تذکرہ کریں گے، شیطان کی چال، جنات کی حقیقت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننا۔ اس ٹاپک کو میں نے چھیڑنا اس لیے ضروری سمجھا ہے کیونکہ آج کل دنیا میں شیطان جو کہ انسانیت کا دشمن ہے، لیکن شیطان کو آج دنیا نے بھگوان بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، غیر مسلموں میں، ہندو لوگوں میں باقاعدہ شیطان کو بھگوان بنائیں۔ اماس میں اور پونیم میں باقاعدہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اماس پونیم کو ہمارے گھر میں بھگوان آتے ہیں، ہمارے بدنوں میں بھگوان آتے ہیں، حالانکہ شیطان ہے۔ شیطان کو کافر لوگوں نے بھگوان بنا دیا، اور آج ہمارے مسلمان، جاہل مسلمان جو علم سے دور ہیں، انہوں نے شیطان کو پیر بنا دیا۔ بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے گھر میں پیر جمعرات پیراں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر اور جمعرات پیراں نہیں آتے، بدن میں شیطان آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بدن میں پیراں آتے ہیں۔ تو غیر مسلم لوگ شیطان کو بھگوان بنا دیے، اور جاہل مسلمان شیطان کو پیراں بنا دیے۔ اور اس میں بھی اور کٹر قسم کے مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں نا شیطان کو ہم مانتے ہی نہیں، مولوی صاحب جنات کو ہم مانتے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میں اور آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی 114 سورتوں کے اندر ایک سورت آپ کو ملے گی سورۃ الجن کے نام سے، یعنی مکمل سورہ جن کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہی نازل فرما دیا اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایمان والے بندے کون ہیں؟ جو ہم دیکھیں نہ دیکھیں اس پہ ایمان رکھنا۔ تو بہت سارے کٹر مسلمان کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں جنات کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے جناب؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے جنات کو دیکھا نہیں، ہم نے شیطان کو دیکھا نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے شوگر ہے، تو گلاب جامن سے پرہیز کر رہا ہے، تجھے کس نے کہا کہ شوگر ہے؟ تو نے شوگر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شوگر ہے، بس اسی پہ ایمان ہے اور گلاب جامن کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں کہ ڈاکٹر نے بتایا، حالانکہ اس نے شوگر کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ڈاکٹروں کی باتوں سے زیادہ اللہ کی باتوں پہ یقین کرتا ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ میرے بندے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ ہم جنت پہ ایمان رکھنے والے، آج تک ہم نے جنت کو دیکھا نہیں۔ ہم جہنم پہ ایمان رکھنے والے، آج تک جہنم کو دیکھا نہیں۔ اسی طرح ہم جو ہے فرشتوں پہ ایمان رکھنے والے، آج تک ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں۔ اسی طرح ہم جنات پر بھی ایمان رکھیں گے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، دنیا میں موجود ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھلے اللہ نے کہہ دیا ہو میں جنات کو نہیں مانتا، تو اللہ کی قسم قرآن کی ایک آیت کے انکار کرنے سے آدمی 100% کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان کو کچھ لوگ حد سے زیادہ مانتے ہیں۔ موبائل بھی گر جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی شیطان میرا موبائل گرا دیا۔ کچھ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات اور شیاطین کو بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ کرنٹ بھی چلا گیا تو کہتے ہیں کہ شیطان نے کرنٹ نکال دیا۔ بھائی اللہ پر تو اس طرح، لیکن سچی بات تو یہ ہے
اللہ کے ڈر کے مقابلے میں شیطان سے ڈرنا ایک کفر ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیطان خود بھی اپنے چیلوں کے ذریعے بھی تمہیں ڈراتا ہے، تم نہ ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تمہارے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، نہ شیطان سے ڈرو نہ اس کے باپ سے ڈرو، جی اللہ سے ڈرو، یہی ایمان ہے۔ تو الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جنات ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اب دوسرا سوال ہم یہ کر لیں، جو لوگ جنات کو نہیں مانتے، شیاطین کو نہیں مانتے، ان سے کہوں میں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سورہ جن کے نام سے ایک مکمل صورت ملے گی۔ ہاں، اور بھی ان کے سوال کا جواب دے دوں کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کس نے نکالا؟ آپ سب جواب دیتے ہیں کہ شیطان نے نکالا۔ اسی شیطان نے میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تو اللہ نے ان کے بچوں کو خبردار کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے آدم کے بچوں، ذرا شیطان سے بچ کے اپنے آپ کو بچا کے چلو، کہیں وہ ایسا فتنے میں مبتلا تمہیں بھی نہ کر دے جس طرح تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکال دیا، تو میرے اور آپ کے لیے اس کا شکنجہ، اس کا کھیل بڑا آسان، اس لیے اللہ نے جگایا ہے، شیطان سے مجھے اور آپ کو بیدار کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ تماموں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری نوجوان نسلوں کو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب پہلی چیز یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مولوی صاحب جن کسے کہتے ہیں؟ عربی کا یہ لفظ ہے، جن کے معنی کیا ہے معلوم؟ پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز کو جن کہتے ہیں۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اس جن کا نام ہی جن اس لیے ہے کہ وہ دکھتی نہیں ہے، جن دکھتا نہیں ہے، وہ چیز دکھنے کی ہے نہیں، اسی لیے اس کو جن کہا گیا۔ جن کو کسی نے دیکھا ہے؟ میں نے یہی سوال کئی نوجوانوں سے کہا کہ مولوی صاحب میں نے جن کو دیکھا ہے، جن کے سر پہ بیل سنگ تھے، میں نے جن کو دیکھا۔ اللہ کے بندے، یہ الف لیلا کا بیل ہوگا کوئی؟ جن اللہ اکبر دکھتا نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لوگو، شیطان ابلیس خود بھی، اس کا لشکر بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس حال میں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے شیطان کو پاور دیا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ سکتا ہے، انسان شیطان کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جانور میں سے دو چیزیں ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دو جانور ہیں نا، شیطان کو دیکھ سکتا ہے، جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے بتا سکتے ہیں کون سے جانور ہیں؟ ایک کتا ہے اور اسی طرح ایک گدھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم صیاط الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ واذا سمعتم نعیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے لوگو، جب تمہارے گھروں میں، گلیوں میں، آنگنوں میں یا محلوں میں مرغ بانگ دینے لگے تو مرغ کی بانگ کو سن کر اس کو گالی مت دینا، بلکہ مرغ جب بانگ دینے لگے تو اس کی بانگ کو سنو تو اللہ سے اللہ کا فضل تلاش کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ رات مالا کا مرغوں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو مرغے دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب مرغے بانگ دینے لگے دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح جب گدھے چیخنے لگے اور کتے بھونکنے لگے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإنہ رأى شیطانا۔ جب کتے بھونکنے لگے اور گدھے ہینکنے لگے تو اس موقع پر تم اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، اس لیے کہ انہوں نے شیطان کو دیکھا۔ شیطان کو کتے بھی دیکھتے ہیں اور گدھے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیں
کہ آپ میلوں میں چلے جائیں یا جاتروں میں چلے جائیں، باقاعدہ گدھے اور کتے کو لے کر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، ایک کھیل، یعنی سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا میلے میں لگتا ہے، گدھے اور کتے کے ذریعے غیب کی خبروں کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے پنا لال بول کے جو ہے گدھے کو لگا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لوگ سب جمع ہوتے ہیں، جادوگر جو ہے گدھے اور کتے کو لے کر کھیل کھیلتا ہے۔ جادوگر پوچھتا ہے یہاں آئی ہوئی جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کون عورت ہے جو شوہر کے پیسے چراتی ہے؟ گدھا 4 راؤنڈ لگاتا ہے، 5ویں راؤنڈ میں آ کر اسی عورت کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں۔ پھر جادوگر پوچھتا ہے ان میں سے کتنے عورتیں ایسی ہیں جو بلیک ڈریس پہن کے آئی ہیں، کالا برقع پہن کے آئی ہیں؟ تو وہ گدھا 4 راؤنڈ لگاتا ہے، پھر اسی عورت کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں گدھے کا کھیل نہیں ہے، جادوگر کے ذریعے جو شیطان جس عورت کے پاس آ کر کھڑتا ہے وہ گدھا اس عورت کو دیکھ کر اسی کے پاس آ کر کھڑتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ شیطان جس عورت کے پاس جس شخص کے پاس آ کر کھڑتا ہے، یہ گدھا اور کتا بھی انہی کے پاس آ کر کھڑتا ہے۔ اور ہماری مسلم لڑکیاں، مسلم خاتون، مسلم مرد ٹکٹ دے کر باقاعدہ کھیل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ شیطانی کھیل۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرغے کو تم بانگ دیتا سنو، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، اس لیے کہ مرغا اس وقت بانگ دیتا ہے جب یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ جب تم کتے کو بھونکتا ہوا دیکھو اور گدھے کو چیختا ہوا دیکھو، تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو گدھے اور کتے شیطان کو دیکھتے ہیں۔ اور اہم سوال یہ، مولوی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اندھیرے میں ایک عورت کو دیکھی، میں ایک مرد کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے سب غائب ہو گئے شیطان۔ تو شیطان کو اللہ رب العالمین نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر کے آ سکتا ہے۔ ہاں یہ بات جانو، جب شیطان شکل بدل کے آتا ہے تب جو ہے انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، اصلی روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان آپ کے آنگن میں کتا بن کے آیا اور آپ نے اسے دیکھ لیا، اصلی حالت میں نہیں، کتے کی شکل میں۔ شیطان سانپ بن کے آپ کے گلی میں، آپ کے گھروں کے آس پاس گھوم رہا ہے، آپ نے اسے دیکھ لیا، آپ نے شیطان کو سانپ کی شکل میں دیکھا۔ کسی کی شکل میں بھی شیطان آ سکتا ہے، اللہ نے پاور دیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من را فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا يتمثل بی، اے لوگو خواب میں جس نے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان ہر کسی کا بھیس اختیار کر سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، کتے کی، بلی کی، بھینس کی، سانپ کی، میری تیری، باپ دادا کی، بیوی کی شکل، شوہر کی شکل، کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، اللہ نے پاور دیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اتنے باتیں ہوئی ہیں، اب آگے کچھ بات جان کے چلیں کہ مولوی صاحب جنات کی کتنے قسمیں ہیں؟ ایک اہم سوال، جنات کی کتنے قسمیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف، لوگوں جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا وصنف حیات وکلاب وصنف یصنعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جنات کی جو سب سے اعلیٰ ہے، وی آئی پی ہے، یا اپر کلاس جنات جسے کہتے ہیں، یطیرون فی الہوا، جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو پر ہوتے ہیں۔ ہاں جنات کی ایک قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، جنات کی ایک قسم جس کو پر ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل فلمی ڈرامے میں، سیریلوں میں آپ نے دیکھا ہے پری کی کہانیاں، یہ سب جب پر ہیں تو پری کی جو ہے فیمیل، پر کی فیمیل، پر والے جن کی پری ہی تو ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات کی ایک جماعت ہیں یطیرون فی الہوا، جن کے پر ہوتے ہیں اور پر کے ذریعے وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجلس میں کہا تم میں سے کون آدمی ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے گا؟ حالانکہ تخت جو ہے یہاں سے لے کر 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا،
تو عفریت جن نے کہا انا آتی کا قبل ان تقوم من مجلسک، اے سلیمان میں ملک سبا کا تخت 2000 کلومیٹر سے آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، یعنی اللہ اکبر۔ تو پر والے جن بھی باقاعدہ ہوتے ہیں، پر والے جن جو ہوا میں اڑتے ہیں، یہاں تک کہ جنات کے پر والے جنات جتنا بھی اڑیں پہلے آسمان سے اوپر وہ نہیں جا سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرے جنات وہ ہیں حیات و کلاب، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، کتے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کو جنات کی جاننا بہت ضروری ہے، سانپ کی شکل میں اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ جنات کی دوسری قسم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم فی بیوتکم حیات فلا تقتلوہ حتی یحذرہ ثلاثا، جب تم اپنے گھروں میں سانپ کو آتا جاتا دیکھو تو اس کو مارو نہیں، سانپ جنات کی شکل، گھروں میں سانپ کو آتا جاتا دیکھو مارو نہیں، کب تک؟ فَلْيُحَذِّرْهُ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ جنات کو ڈراؤ نا، یا 3 دن جنات کو سانپ کو ڈراؤ نا، جب 3 دن کے ڈرانے کے بعد بھی چوتھے دن وہ سانپ آ جائے تب اسے مار سکتے ہیں۔ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اب شیطان کو مارو اس لیے کہ وہ جن نہیں ہے، وہ شیطان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں آنے جانے والا شیطان، آنگنوں میں، پچھاڑے میں، یا گھر کے سامنے یا پیچھے درختوں میں، اس شیطان کو مارنے سے پہلے اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم کیا دی ہے؟ 3 دن تک اسے ڈرانا ہے۔ کیا بول کے ڈرانا ہے؟ بابا کا واسطہ چلے جاؤ، کیا بول کے ڈرانا ہے؟ جب سانپ آ جائے نا اس کو بولنا ہے تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو جن ہے تو چلا جا۔ پہلا دن آپ بولے گیا الحمدللہ، پھر دوسرے دن آ گیا، پھر دوسرے دن بولا اگر تم جن ہے تو اللہ کے واسطے چلے جاؤ، دوسرے دن بھی آپ بول لے، پھر تیسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن بھی بول دینا کہ اللہ کا واسطہ ہے تجھے چلے جاؤ جی، یہ اللہ کا واسطہ، یہ صحیح طریقہ۔ آپ اٹھا کے پیر کا واسطہ دیں گے، ددو نانا کی قسم ہے، سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے، جا میرے باپ دادا کا واسطہ، نہیں، شرک ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کا واسطہ، جنات کا مالک بھی اللہ جس طرح ہمارا مالک اللہ، تو اللہ کا واسطہ دے کر جنات کو آپ 3 دن، سانپ کو آپ کہیں گے تو جن ہوگا تو چوتھے دن نظر نہیں آئے گا، یہ بات لکھ کے لے جاؤ، جن ہوگا تو 3 دن کے بعد نظر نہیں آئے گا، اگر 3 دن کے بعد بھی یہ نظر آئے آپ نے فرمایا فَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ شیطان، اب اس کو مارو اس لیے کہ وہ جن نہیں ہے، شیطان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کی شکل میں جنات گھروں کے آس پاس رہتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا اے صحابہ دیکھو مدینے کے اندر جو ہے ایک جنات کی جماعت مسلمان ہو گئی جن کو عوامر کہا جاتا ہے، وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، ان کا نام عوامر ہے، جب تم دیکھو 3 مرتبہ ان کو ڈراؤ، اس کے بعد چوتھے دن نظر آئے تو تب مار سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں، جس طرح جو ہے انسان مکانوں میں رہتے ہیں اسی طرح انسانوں کے مکانات میں جنات رہتے ہیں، جب انسان سفر کرتا ہے انسان کے ساتھ بھی جنات سفر کرتے ہیں۔ ابھی میں جو ہے عمرہ گیا تھا تو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران ایک لڑکی پاکستان کی طواف کے دوران ابھی 2-4 چکر ہوئے تھے، اس کے بدن پہ آ گیا شیطان، اس کے بدن پہ آ گیا، اور لڑکی پاکستان کی، پاکستان سے شیطان کہاں گیا؟ مکہ آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان رہتے ہیں گھروں میں ویسے ہی شیطان اور جنات بھی رہتے ہیں، اور جیسا انسان سفر کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی سفر کرتے ہیں۔ اتنی باتیں ہو گئیں۔ اور ایک اہم سوال میں آپ سے کروں، مولوی صاحب کیا جنات میں اور اسی طرح شیطان میں کوئی فرق ہے؟ کیا دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں یا یہ 2 چیزوں کے الگ الگ نام ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب بیانات میں سنتے ہیں تو عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں یا 2 چیزوں کے الگ الگ نام ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق آدم مما اصف لکم وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کس چیز سے بنایا؟ کس چیز سے بنایا فرشتوں کو؟ آسان بات ہے جی، کس چیز سے بنایا؟ اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ دوسرا سوال، جنات کو کس سے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خلق الجان من مارج من نار، اللہ رب العالمین نے جنات کو انگار سے بنایا، بات ختم۔ اور اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وخلق آدم مما اصف لکم، آدم کو کس چیز سے بنایا؟ یہ تو تمہیں بتلایا جا چکا ہے، قرآن میں بتلایا جا چکا ہے، مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا،
جنات کو شیاطین کو انگار سے بنایا، اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، بات ختم۔ جنات اور شیاطین کو اللہ رب العالمین نے نور سے انگار سے بنایا۔ اور باقاعدہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جنات الگ ہیں شیاطین الگ ہیں، نہیں، ایک ہی چیزیں کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جیسے مسلمان ہیں، مسلمان انسان ہیں، مسلمان انسان کا بچہ ہے، آدم علیہ السلام کا بچہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو جو ہے وہ بھینس کا بچہ ہے، نہیں نا۔ جس طرح مسلمان انسان کا بچہ ہے اسی طرح ہندو بھی انسان کا بچہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح جنات بھی انگار سے پیدا کیا گیا، اللہ رب العالمین جنات کو بھی اللہ نے آگ سے بنایا ہے، اور اسی طرح شیاطین کو بھی اللہ نے آگ سے بنایا۔ اور یہ بات بھی جانیں جنات میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، جنات میں سب ہوتے ہیں۔ لیکن شیاطین کے اندر پورے کے پورے کافر جنات، برے جنات، سرکش جنات، باغی جنات ہوتے ہیں، اسی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں، یہ چیز جان کے چلیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات جان کے چلیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنات کو پیدا کر دیا ہے۔ وہ کیسے مولانا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنات کو آدم علیہ السلام سے پہلے آگ کی لو سے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کو اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، جنات کو اللہ رب العالمین نے انگار کے شعلوں سے پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی جان کے چلیں جنات اور شیاطین دونوں ہی ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ اتنی باتیں ہو گئی۔ اور یہ بات بھی جان کے چلیں کہ مولانا جنات جو ہے جب اتنی باتیں ہو گئی تو جنات کے اندر جو ہے ان کو بھی زندگی ہے، موت ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا پیغمبر، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا مرد، کیا عورت، کیا صحت مند، کیا تندرست، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اسی طرح جنات کو بھی مرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْإِنسُ وَالْجِنُّ يَمُوتُونَ، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس چیز کا تذکرہ کیا، اللہ کی ذات پر میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ جو مرتا نہیں ہے، اور جنات اور انسان سب مر جاتے ہیں۔ تو انسان، جنات، شیاطین مرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابلیس کو موت نہیں ہے۔ یہ بات جانیں ابلیس کون ہے مولوی صاحب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سارے انسانوں کے سردار اور باپ آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح سارے جنات اور شیاطین کا سردار ابلیس، سارے جنات اور شیاطین کا سردار ابلیس ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام سارے انسانیت کے سردار ہیں، سارے انسانیت کے باپ ہیں۔ تو سارے جنات اور شیاطین مریں گے، لیکن قیامت تک کے لیے ابلیس نہیں مرے گا۔ کیوں؟ قرآن کے اندر اس کی دعا کا تذکرہ ہے۔ ابلیس نے باقاعدہ اللہ رب العالمین سے دعا کی ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک من المنظرین، اے ابلیس چل تیری دعا قبول ہو گئی، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دیا۔ اللہ اکبر، ابلیس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دیا ہے۔ ابلیس کے علاوہ باقی جنات جو شیاطین ہیں وہ مر جائیں گے، ابلیس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے زندگی دی۔ یہ بات جان لیں۔ دوسری بات یہ یہاں یہ جان لیں کہ ابلیس نے کس سے دعا مانگی؟ کس سے دعا مانگی ابلیس نے؟ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے دعا مانگی ابلیس۔ آج مسلمان کہتا ہے میں گنہگار ہوں مولانا، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے مولوی صاحب تم دعا کرنا، اس لیے بابا جی تم دعا کرنا، اس لیے پیر صاحب تم دعا کرنا۔ اس کے چکر میں ہم اللہ کی ذات کا جو ایمان اور یقین ہے، اللہ اکبر، وہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اور ابلیس جو جیسا شیطانوں کا سردار ہے، اس نے اللہ سے دعا مانگی، اور ابلیس سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ ابلیس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسلمان اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا، ہم گنہگار ہیں۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحبوں کے پیچھے پڑ گئے، دعوت کھلاؤ مولوی صاحب کو،
بلاؤ پیر صاحب کو، بلاؤ حاجی صاحب کو، بلاؤ فلاں کو فلاں کو، بلاؤ ان کو، کھلاؤ مولوی صاحبوں کو، ان کی دعا لو، مولوی صاحبوں کو دعوت کر کو، ان کو کھلا کو پورے مولوی صاحبوں کا پیٹ مرغیاں کا قبرستان بنا ڈالے، ہے نا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھ کے بتلایا، ابلیس نے دعا کس سے کیا تھا؟ اللہ سے دعا کی، اللہ قیامت تک کے لیے مجھے چھوٹ دے دے۔ اللہ کہتا ہے انک من المنذرین، اے قرآن پڑھنے والو، اللہ سے دعا کرنے والو، ابلیس کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی۔ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ابلیس سے گئے گزرے، ابلیس سے زیادہ گنہگار ہیں، جو دعا کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ اگر 100 قتل بھی کیے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں سچی معافی مانگتے ہیں، ایک جھٹکے میں اللہ سارے گناہ معاف کر کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے مانگ کے زندگی لی قیامت تک کے لیے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مجھے چھوٹ دے دے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ابلیس کو چھوٹ دے دیا، تو ابلیس کے علاوہ جتنے جنات اور شیاطین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات جان کے چلیں۔ اور ایک چیز یہ بھی جان کے چلیں، مولوی صاحب جنات اور شیاطین کہاں کہاں رہتے ہیں؟ یہ اہم سوال، کیونکہ اسی جنات اور شیاطین کے چکر میں کتنی عورتیں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں، کتنی عورتیں اللہ اکبر مزاروں پہ پاس لائن لگا رہے ہیں، کتنی عورتیں باباؤں کے پاس جا کر ایمان ذبح کر رہے ہیں، کتنی عورتیں شیطان کو خدا سمجھ لیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جنات کے اور شیاطین کے جو ڈیٹیلز اسلام نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، شیطان اور جنات کہاں رہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جس طرح نیک لوگ مسجدوں میں دین کی محفلوں میں رہتے ہیں، اسی طرح پاک جنات بھی پاکیزہ جگہ رہتے ہیں، اور اسی طرح گندے مسلمان، گندے انسان جس طرح گندی چیزوں میں رہتے ہیں، شراب خانوں میں رہتے ہیں، جوئے کے اڈوں پہ رہتے ہیں، لارجوں میں رہتے ہیں، پڑکوں میں رہتے ہیں، گلیوں میں رہتے ہیں، چوراہے پہ رہتے ہیں، سرکل میں رہتے ہیں، اسی طرح گندے شیاطین اور جنات بھی گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض جنات کی جگہ کیسے درخت کی چھاؤں کے نیچے اللہ کے نبی نے پیشاب کرنے سے منع کیا، اسی طرح اللہ کے نبی نے سوراخوں کے اندر، بلوں کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اونٹوں کو باندھنے کی جگہ شیطان ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانی جو ہے نا، پانی سمندر ہو، دریا ہو، اس پانی کے اوپر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ ہٹے کٹے گئے، پیر پسلا گئے تو موت اور لاش کی شکل میں واپس ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو شیطان اپنا ٹھکانہ کہاں بناتا ہے؟ پانی کے اوپر۔ اس لیے خواتین سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پانی کی جگہ پہ آپ جائیں نا، بڑا احتیاط کریں، اور سورج ڈوبنے کے بعد پانی کی جگہ پر خواتین کا یا لوگوں کا زیادہ رہنا اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ابلیس اپنا تخت وہاں پہ شام میں لگا دیتا ہے پانی کے اوپر، اور اپنے سب چیلوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، تو سارے شیطان آ کر بولتے ہیں سردار میں نے آج ایک نماز، انسان کی نماز چکا دی، تم نے کیا کیا، آج اچھے نوجوان کو میں نے شراب پلا دی، تم نے کیا کیا، میں نے فلاں کیا فلاں کیا۔ بہرحال ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈال دی، تو کہتا ہے کہ شاباش بیٹا، آج تو میرا قریبی ہے، آج تو نے میرے دل کو چھو لینے والا کام کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک انسان کی نماز بگاڑی، اس کی وجہ سے اس کا کچھ بگڑے گا، ایک شرابی انسان کو تو نے شراب پلائی، اس کا نقصان ہوگا، ایک فلاں انسان کو تو نے فلاں گناہ میں مبتلا کیا، وہ اس کا نقصان ہے، لیکن تو نے جو میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈال کے ہلچل مچائی ہے نا، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں آگ لگ جائے گی۔ تو شیطان اس عمل سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ شیطان پانی کے اوپر بھی رہتا ہے، بلوں کے اوپر بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا گندی جگہوں پر شیطان رہتا ہے، جیسے بیت الخلا ہے، بیت الخلا میں شیطان رہتا ہے، اور جہاں شیطان رہتا ہے ہماری جوان جوان بیٹیاں، ہماری جوان جوان نوجوان نسل بیت الخلا میں زیادہ رہتی ہے۔ کیسے؟ موبائل بیت الخلا میں لے جائیں گے، گیم کھیل کے آدھے گھنٹے کے بعد نکل کے آئے، ہے نا۔ خواتین بھی ہے، نوجوان نسل، اللہ اکبر، بیت الخلا میں شیطان رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا جانے سے پہلے اسپیشل دعا سکھائی، اللہم انی
اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ اکبر، دعا سکھائی کہ دعا کرو جانے سے پہلے، اللہ کی پناہ طلب کرو جانے سے پہلے کہ اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بیت الخلاء جب بھی جائیں نا، زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نہیں ہے، زیادہ دیر وہاں رہنا نہیں ہے، اس لیے کہ بیت الخلاء انسانوں کی رہنے کی جگہ نہیں بلکہ شیاطین اور جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی اس دعا سے، جس طرح انسانوں کے اندر میل فیمیل مرد عورت ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ اور اسی دعا کے ترجمے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اللہ میں خبیث جنوں سے اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی فیمیل جن اور میل جنوں دونوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مرد اور عورت میں میل فیمیل ہیں، اسی طرح جنات میں بھی میل فیمیل ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہمارے بچے ہیں مولوی صاحب، جنات کے بھی بچے ہیں۔ ہاں، قرآن اعلان کرتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، ہے لوگو مجھے چھوڑ کر تم ابلیس کو اور اس کی نسل کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا قرآن اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے، ابلیس کی عورت بھی اور ان کے اندر میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور ان کے بچوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نا یہ بات بھی جان کے چلیں کہ جنات ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی جنات رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم فلیذکر اسم اللہ علیہ قال الشیطان فاخرجوا منها لا مبیت لکم۔ اللہ اکبر۔ گھر میں شیطان ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر گھر میں شیطان اور ہر انسان کے پاس شیطان ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب مجھے الحمدللہ مجھے کبھی شیطان کا یہ جھٹکا نہیں لگا، مجھے کبھی میرے آنگ میں شیطان نہیں آیا ہے نا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بیان کروں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا اوکیل بہ قرین من الملائکۃ و قرین من الشیطان۔ جب بھی تم میں کا کوئی بچہ یا بچی جنم لیتی ہے یا لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پیدائش ہی سے ایک شیطان کو اور ایک فرشتے کو اس کا ساتھی بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بھائی بہنیں، یہ سب حدیث کی باتیں ہیں، کوئی کتاب کے بزرگوں کے خوالیاں یہ واقعات نہیں ہیں، یہ کوئی ڈرامے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صحیح باتیں ہیں، جس میں 1% بھی شک کرنا میرے اور آپ کی ایمان کی خرابی ہے۔ ہاں، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تبھی سے لے کر اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ شیطان اور فرشتے کو ساتھی بنا دیا۔ اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے دل میں نیکی کی خیالات پیدا کرتا ہے، اس کا نام فرشتہ ہے۔ آپ آئے پروگرام میں، آپ کے دل میں فرشتہ کیا کیا؟ چلو بھئی پروگرام ہو رہا ہے گھر میں، کل مسجد میں اعلان ہوا تھا کرناٹک سے مولوی صاحب آئیں، چلو جا کے سنیں گے۔ یہ دل میں اچھے خیالات پیدا کرنا یہ تمہارے ساتھی فرشتے کا کام ہے۔ اور بہت سارے عورتیں پروگرام میں نہیں آئے تو شیطان ان کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ 1 گھنٹہ جا کو کئی کو ٹائم پاس کرتے، نکو چلو گھر میں کرو ابھی ایک بار دیکھیں۔ تو اس طرح گناہ کو حقیر بنا کے پیش کرنے کا کام شیطان کرتا ہے، اور نیکی کو وزن بنا کے پیش کرنے کا کام یہ فرشتہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمایا جب تم میں کا کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ اور شیطان ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا وَهَلْ مَعَكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نعم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ ہاں صحابہ تم نے سوال کیا، سچ ہے، ہاں میرے ساتھ بھی اللہ نے شیطان لگا دیا تھا، لیکن اللہ نے شیطان کے اوپر میری مدد ایسے کی کہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے اسلام ہی کی دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر، ایک ہی شیطان جو مسلمان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی انسان سے جو دشمنی ہے یہ پیدائش سے لے کر موت تک بھی ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو بچے چیخ چیخ کے روتے ہیں. اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ بچے جو پیدا ہونے کے بعد چیخ چیخ کے روتی ہیں وہ اس لیے روتے ہیں کہ شیطان ان کو چمٹے لگاتا ہے، چمڑتا ہے ان کو شیطان، اس کی وجہ سے چیختا ہے. سوائے 2 آدمیوں کو جن کو شیطان نے چمٹی نہیں لی. وہ کون ہے 2 آدمی معلوم ہے؟ 2 بچوں کے علاوہ ہر بچے کو شیطان نے ستایا ہے، نوچا ہے اس کو پیدا ہونے کے بعد. 2 بچوں کو نہیں نوچا. کون سے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. دونوں کو شیطان نے چمٹا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے دعا کی تھی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میں مریم اور اس کے بیٹے کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ شیطان سے بچا لے. تو اللہ نے ماں کی دعا کے بدولت مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر سے پیدائش کے وقت بچا لیا. اور یہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک انسان کو تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں موت کے وقت کہ شیطان مجھے چھو کر باولا بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے موت کے وقت بھی شیطان اٹیک کر سکتا ہے، یعنی موت کے وقت انسان کو پاگل بنا سکتا ہے شیطان انسان. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں موت کے وقت اللہ شیطان کی شرارت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے انسانوں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہی شیطان کا بہترین علاج ہے. موت تک بھی یہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے پیدائش سے لے کر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باریکی کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمارے ساتھ شیطان ہے. میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی. اسے ہمزاد شیطان کہتے ہیں. موت تک بھی ساتھ رہتا ہے. ایک چیز میرے اور آپ کے گھروں میں بھی شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فلیذکر اسم اللہ علیہ قال الشیطان فاخرجوا منها لا مبیت لکم. جب تم میں کا کوئی مرد کوئی عورت اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ بول کے داخل ہوتے ہیں تو گھر کا شیطان جو کیا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ لا مبیت لکم فاخرجوا منها. اے میرے چیلو، میرے ماننے والوں، یہاں سے گھر کو خالی کرو اس لیے کہ اس گھر میں تمہارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں. اللہ اکبر. جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ بول کے تو شیطان بولتا ہے کہ گھر خالی کرو، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں. تو آپ کے گھر میں شیطان ہے، میرے گھر میں شیطان ہے، سب کے گھروں میں شیطان ہے. لیکن شیطان کا علاج کیا ہے؟ شیطان کا گھر کے شیطان کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہی یہی ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو کیا بول کے داخل ہونا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اتنا اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے. اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار تھے، ٹھوکر لگی سواری کو. کہنے لگے تئیس شیطان، شیطان کا ستیاناس ہو، اس کا برا ہو، اس کی وجہ سے ٹھوکر لگی. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا الشیطان حتی یکون مثل البیت. صحابی شیطان کو گالی نہ دو جی. تو یہاں سنو ایک بات، شیطان کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان کو گالی دیں گے اس کو اور طاقت ملے گی. جب سواری پر صحابی کے ٹھوکر لگی نا تو کہا شیطان کا ستیاناس ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان کو گالی نہ دو، اس لیے کہ شیطان جب گالی دیتے ہو تم شیطان کو تو وہ شیطان فخر میں پھول کے ایک محل کے برابر بڑا ہو جاتا. اللہ اکبر. شیطان کو گالی نہیں دے سکتے، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، شوہر کو دے سکتے ہیں، بچوں کو دے سکتے ہیں. کتنا پیارا اسلام ہے جی. اللہ کے نبی نے کہا مرغ کو گالی نہیں دو، اس لیے کہ مرغہ صبح کو اذان کے لیے جگاتا ہے. کہا اللہ کے نبی نے شیطان کو گالی نہ کو دو. شیطان کو گالی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میرے طرف سے انسان کو تکلیف ہوئی اسی لیے مجھے گالی دے رہا ہے، تو گھمنڈ میں ایک گھر کے برابر ہو جائے گا. فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان سے تمہیں تکلیف ہو تو کیا بولنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھنے سے شیطان ایسے پگھلنے لگتا ہے، ایسے پگھلنے لگتا ہے جیسا پانی میں نمک پگھلتا ہے، یہاں تک کہ شیطان جو ہے مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے، اللہ کی پناہ سے
شیطان مکھی کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات جان کے چلیں آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بھی گھر میں آپ بسم اللہ بولیں گے آپ گھر میں رہیں گے، شیطان نہیں رہے گا۔ یہ بات پکی ہے 100%، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ بول کے داخل ہوں گے، آپ کا مکان شیطان خالی کر دے گا، یہ بات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان کے چلیں، شیطان انسان کے پیچھے اس قدر پڑ جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات میں سونے کے لیے انسان بندہ یا اللہ کی بندی بستر پہ آتی ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گھانٹیاں لگاتا ہے، اور ہر گھانٹی کے اوپر ایک منتر پڑھتا ہے، فرقد علیک لیلا طویل، آدم کے بچے سو جا، رات بڑی لمبی ہے۔ ہر رات میری گدی میں، آپ کی گدی میں، آپ کے شوہر کی گدی میں، آپ کے بیٹے کی گدی میں، آپ کے باپ کی گدی میں، آپ کی ماں کی گدی میں، یعنی ہر انسان کے سرہانے گدیوں پہ بیٹھ کر شیطان جو ہے گھانٹیاں لگا، 3، یاد رکھو اس کو، 3 گھانٹیاں۔ ہر گھانٹی کے اوپر منتر کیا پڑتا ہے؟ فرقد علیک لیلا طویل، آدم کے بچے سو جا، رات بڑی لمبی ہے۔ جس طرح ماں بچے کو سلاتے وقت لوری گا کے سلاتی ہے نا تاکہ میٹھی نیند بچہ سو جائے، اسی طرح 3 منتر لگا کر شیطان سونے سے پہلے ہر انسان کو کہتا ہے فرقد علیک لیلا طویل۔ اب 3 گھانٹیاں کیسے کھلیں گی؟ مولوی صاحب کھلیں گے؟ نہیں کھلیں گے۔ 3 گھانٹیاں جو شیطان نے گدی میں لگائے، ان گھانٹیوں کو کھولنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی مرد ہو کہ عورت ہو فجر کی اذان سننے کے بعد بستر سے اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے اور دعا پڑھتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، رب کعبہ کی قسم ہے ان حلت عقدۃ، شیطان کی رات میں لگائی گئی گھانٹی بستر پہ اٹھ کے دعا پڑھنے کے پاور سے کھل کے رہتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک گھانٹی دعا سے کھلی، دوسری گھانٹی وَإِن تَوَزَّعَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اذان کو سن کر بستر پہ دعا پڑھنے کے بعد مرد عورت بستر سے اٹھتی ہے اور وضو بناتی ہے نماز کے لیے، اس وضو کی طاقت سے شیطان کی لگائی گئی دوسری گھانٹی کھل کے رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن صَلَّ إِنْ حَلَّتْ عقدۃ الاخری، اور جب یہ اللہ کا بندہ یا بندی فجر کی نماز ادا کرتی ہے یا کرتا ہے، اس کی برکت سے شیطان کی تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے، سارا دن وہ اچھی اور خوش مزاج طبیعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ جان کے چلیں، ہر رات میری تیری گدی میں شیطان جو گھانٹیاں لگا رہا ہے، یہ گھانٹیاں کھولنے کی طاقت، اس کی چابی بابا کے ہاتھ میں نہیں ہے، مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملا نے کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان گھانٹیوں کی چابی تیری گھانٹی ہے اور تیرے ہاتھ میں اس کی چابی، اور تیری گھانٹیاں کھولنے کی چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے جناب۔ اسی لیے نا تو جب آپ فجر کے وقت اٹھیں گے بستر پہ، دعا پڑھ لینا، ایک گھانٹی آٹومیٹک کھلتی ہے، وضو کر لینا، دوسری گھانٹی کھل گئی، اور اللہ اکبر، نماز آپ نے فجر کی پڑھی، تیسری گھانٹی کھل گئی۔ آپ نے ان تینوں گھانٹیوں کو رکھ کر مولیوں کے چکر کاٹیں گے، رب کعبہ کہتے ہیں 100 عالم مل کر بھی یہ گھانٹیوں کو نہیں کھول سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے چابی تمہارے ہاتھ ہی میں دے دی۔ ہاں، غلط چابی سے تمہارے گھر کا تالا نہیں کھلتا، شیطان کی گھانٹیاں کھل جائیں، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور ایک چیز یہ بھی جان کے چلیں، مولانا جب شیاطین ہیں، جنات ہیں، تو یہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال، کھاتے پیتے کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی جان کے چلیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے، اچانک اللہ کے نبی غائب ہو گئے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ملے، ساری رات صحابہ اکرام پریشان ہو کے گزارے، لیکن صبح صبح اللہ کے نبی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی مل گئے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی کل رات آپ گم ہو گئے، ہمیں ایسا لگا آپ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، یا آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں، یا آپ کو اچک لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ اصل بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ تھا، لیکن جنات کا ایک قاصد آیا، اس نے مجھے اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت کے لیے لے گیا، میں وہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جنات کے پاس چلا گیا۔ ایک رات صبح میں اللہ کے نبی آئے جنات میں دعوت دینے کے لیے،
یعنی جس طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح جنات کے نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنات کے لیے الگ سے جنات میں سے کوئی رسول نہیں آیا اور فرشتوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا۔ جتنے بھی رسول نبی آئے وہ انسانوں ہی میں سے آئے۔ تو جنات ایک رات کے لیے اللہ کے نبی کو لے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو کئی جنات مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی بات سن کر جنات مسلمان ہو گئے۔ اور آج کا مسلمان سالوں سے باپ دادا کے زمانے میں مسلمان ہے، بیانات پہ بیانات سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، بیانات سن رہا ہے، لیکن مسلمان ہونے کو تیار نہیں، نام کے مسلمان بنے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت پر جنات کے ایک جماعت مسلمان ہو گئی، اور جب مسلمان ہو گئی تو انہوں نے بولا کہ اللہ کے نبی ہمیں کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہو گئے نا، اللہ کے نبی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس کو آدم کا بیٹا بسم اللہ بول کر حلال کرتا ہے، وہ ہڈی جب تمہارے ہاتھوں میں آتی ہے، اللہ رب العالمین آٹومیٹک اس ہڈی پر پہلے کی طرح گوشت عطا کرتا ہے، وہی تمہاری غذا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہمارے انسانوں کے جو جانور ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ گائے ہیں، یہ بکری ہیں، ان کا گوبر اور یہ مینگنیاں ہیں نا، یہ تمہارے جانوروں کی غذا ہے۔ یہ گوبر ہمارے جانوروں کا، ان کے جانوروں کے لیے پھر سے چارہ بنتا ہے، یہ اس کو جنات کے جانور چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ سب جانور ہیں، جناتوں کے بھی جانور ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، بلا شک و شبہ ہمارا ایمان کہ ان کے بھی جانور ہیں، اور ان کے جانوروں کی غذا کیا ہے؟ ہمارے جانوروں کا گوبر۔ جب وہ جانور کے گوبر کے قریب آتے ہیں تو پھر سے وہ چارہ بن جاتا ہے۔ بہرحال پاک جناتوں کی غذا کیا ہے؟ ہڈی۔ کون سی ہڈی؟ کتے، بلی، سور کی ہڈی نہیں، وہ ہڈی جس کو ہم نے بسم اللہ بول کے ذبح کیا، چاہے مرغی ہم نے ذبح کیا بسم اللہ بول کے، بکرا ذبح کیا، گائے ذبح کیا، اونٹ ذبح کیا، مطلب جو بھی حلال جانوروں کو ہم نے بسم اللہ بول کے ذبح کر کے ہم کھا کے ہڈی پھینک دیتے ہیں، اسی ہڈی کے پاس پاک جنات آتے ہیں تو اس ہڈی کے اوپر اللہ ان کے لیے دوبارہ گوشت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم پیشاب کے لیے جاؤ سفر میں، جنگلات میں، کہیں پر، دو چیزوں سے پیشاب کی پاکی حاصل نہیں کرنا۔ ایک چیز کیا ہے؟ ہڈی، دوسری چیز گوبر۔ ان دو چیزوں سے بچا کرو، اس لیے کہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ دو چیزوں سے کبھی نہیں کرنا۔ ہمارے نوجوان جو ہے گوبر سے اور ہڈیوں سے کھیل کود کرتے ہیں، باقاعدہ اس پہ پیشاب، اس سے پیشاب کی پاکی بھی حاصل نہیں کرنا، اس کے اوپر پیشاب بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ اور اسی کی طرح یہ بات بھی جانیں، یہ خاص غذا ہے ان کا، خاص ڈش ہے ان کی کہ ہڈی۔ اور اس کے علاوہ مولوی صاحب اور کیا کیا کھاتے ہیں؟ میری مائی بہنیں، آپ جو جو کھاتے ہیں وہ وہی کھاتے ہیں جنات۔ آپ پانی پوری کھاتے ہیں تو جنات اور شیطان بھی پانی پوری کھاتے ہیں۔ آپ گوبھی منچوری کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے، آپ گوشت کھائیں گے وہ بھی، آپ پلو وہ بھی کھائیں گے، آپ بریانی کھاؤ وہ بھی، آپ آئس کریم کھائیں گے، جنات بھی آئس کریم کھائیں گے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے وہ کیسے مولوی صاحب؟ تو آپ کو بتا دوں، پیارے نبی نے فرمایا، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جب بھی تو کوئی کھانے پینے کی چیزوں کو تم کھاؤ تو کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ رائٹ ہینڈ، سیدھے ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اس لیے کہ لیفٹ ہینڈ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ اس لیے کتنی عورتیں یہ ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر، مالدار ہے، گھر میں سب یہ سب چیزیں عام ماحول، لیفٹ ہینڈ سے کھانا فیشن بن گیا۔ بیٹی صوفہ سیٹ پہ بیٹی ہے، پیر پہ پیر رکھے، ماں کے سامنے چائے پی رہی ہے لیفٹ ہینڈ سے، ماں کو روکنے کی طاقت نہیں ہے نا، فیشن ہے، اس کو آئے بھی نہیں سمجھتے۔ شوہر کھا رہا ہے، بیوی چپ ہے، بیوی کھا رہی، شوہر چپ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لیفٹ ہینڈ سے جو بھی کھایا جاتا ہے وہ کون کھاتا ہے؟ شیطان کھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شوہر کی ساری کمائی ہم شیطان کو کھلا رہے ہیں۔ تو اس لیے رائٹ ہینڈ سے کھانا یہ مسلمان کا اور امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح لیفٹ ہینڈ سے کھانا یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کا کھانا ہے۔
اور اسی طرح ایک بات یہ بھی جلے مولوی صاحب، شیطان کس طرح ہمارے کھانوں میں کھاتا ہے؟ ان الشیطان یستحل الطعام من لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا شیطان اس کھانے کو، اس پینے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے اور پینے پہ اللہ کا نام نہیں بولا جاتا۔ اب انسان بریانی کھانے کے لیے بیٹھا، بسم اللہ نہیں بولیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوی تیری بنائی بریانی، گوشت لا کے دیا تو، دسترخوان پہ بیٹھا تو، بسم اللہ نہ بولا تو، کھا گیا تیرا شیطان، رہا کیا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام من لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ جس کھانے پر، جس بریانی پر، جس دعوت پر، جس پلاؤ پر، جس گوشت پر، جس کھچڑی پر، جس چائے پر، جس بھی چیزوں پر بسم اللہ نہ بولا جاتا ہے، وہ کھانا کون حلال کر لیتا ہے؟ کون حلال کر لیتا ہے؟ بسم اللہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہم کو، ہے نا؟ شوہر عورت کے گلے گاتے کھا رہا، عورت شوہر کے گلے گاتے کھا رہے، بسم اللہ کے ہوش نہیں، سارا ہماری بریانی، پلاؤ، سموسے، پکوڑے، کباب، یہ سب شیطان کھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم لوگ ڈاکٹر کے گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کھانے پینے کے لیے بیٹھو کیا بولنا؟ بسم اللہ۔ بہت سارے آدمی ایڈوانس میں جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ نہیں بولتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے۔ وضو کرتے وقت بھی میں نے بہت سارے مسلمان مردوں کی زبان سے، عورتوں کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، وضو میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے سکھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب وضو کے لیے تم بیٹھو تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ کس سے شروع کرو؟ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی نے بتایاش نہیں، اور جو نبی نے بتایا نہیں وہ کتنا خوبصورت عمل بھی ہو اللہ قبول نہیں کرتا، بات ختم۔ اس لیے اب تک معلوم نہیں تھا، کوئی بات نہیں، اب معلوم ہو گیا، وضو کرتے وقت صرف بسم اللہ بولنا۔ یہ بات بھی ہے، جان کے چلو، کھانے پینے کے لیے آپ جب بھی بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے اور حدیث سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، صرف بسم اللہ بولنا سنت ہے، بسم اللہ صرف بولنا ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کیا بولتا معلوم؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں جتنا بتایا گیا ہے اتنا کرو، اللہ رسول کے آگے نہیں جاؤ۔ اللہ رسول کیا بتائیں؟ بسم اللہ بولو، ہم آگے جا کے الرحمن الرحیم بولو، غلط بات ہے، غلط بات۔ اس اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ بھی ہمیں اللہ رسول کے آگے نہیں جانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال بتا رہا تھا، ہر وہ کھانا، ہر وہ پانی، ہر وہ شربت، ہر وہ جوس شیطان پی لیتا ہے جس پہ بسم اللہ نہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، بسم اللہ کی طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ کی طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے مسلمان بولتے ہیں مولوی صاحب 2 مہینے ہو گیا، 6 مہینے ہو گیا، میری بچی کیا کھاتی، کتنا کھاتی، اب بھی کھائی، بھی شام میں کھاتی، شام میں کھائی، پھر 8 بجے کھاتی، پھر رات میں کھاتی، پھر 12 بجے اٹھ کو کھاتی، بھوک بہت لگتی۔ اکثر حقیقت میں کیا ہے، تو بسم اللہ نہیں بول کے کھاتے ہیں تو شیطان کھا لیتا ہے۔ جب شیطان کو بھوک لگتی ہے تمہاری بیٹی کے ذریعے پھر کھاتا ہے، پھر پیٹ نہیں بھرا پھر کھاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ بول کے جب کھائیں گے آپ شکم سیر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ میں موجود ہیں۔ ایک صحابی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، پورا کھانا ختم، بسم اللہ نہیں بولے، پورا کھانا ختم ہو گیا، بسم اللہ نہیں بولے صحابی رسول۔ ایک آخر میں نوالا بچ گیا، اور آخری نوالا بچ گیا تو جو بسم اللہ یاد آیا تو بسم اللہ بول دیے تو اللہ کے نبی مسکرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے اللہ کے نبی آپ پورے صحابی کے کھانے کو شروع سے آخر تک دیکھ رہے تھے، آپ غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن آخری نوالے پہ آپ مسکرائے نا، کیا بات ہے؟ بولے نہیں، اللہ کے نبی بولے برابر یہ کھا رہا تھا بسم اللہ نہیں بول کے، اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ بولا تو آخری نوالے پہ اللہ کی قسم شیطان اب تک جو کھایا تھا وہ خے کے ذریعے سارا کھانا باہر کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک بسم اللہ کے طاقت سے، اس لیے کہ بسم اللہ بول کے کھانا ہے اور بسم اللہ بول کے پینا ہے، اور بسم اللہ نہیں بولیں گے شیطان ہمارے کھانے پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اور بھی بہت ساری باتیں پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تھے دسترخوان پہ،
تو اچانک ایک لڑکی آئی، اس کو ایسا لگتا کوئی ڈھکیل کے اسے بھیج دیا ہے۔ بچی آئی، کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ روک لیا۔ پھر ایک صحابی آئے، ان کو بھی ایسا لگا کہ کوئی ڈھکیل کے بھیج دیا ہے، دونوں بچی بھی اور بدو صحابی بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہیں۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے اللہ کے نبی، دیکھو شیطان ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ، شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، شیطان ان دونوں کے ذریعے بغیر بسم اللہ بول کے ہمارا کھانا کھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں ہاتھوں کو شیطان کے ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیا۔ تو اس طرح بسم اللہ نہ بولنے سے شیطان جو ہے ہمارا سارا کھانا کھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی تو یہ بات بھی جان کے چلو، بدنوں میں آنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیطان کی وجہ سے بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آنگ میں پیرا آتے ہیں، ہمارے آنگ میں مرے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، مرا ہوا انسان اگر نیک ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ علیین میں چلا جاتا ہے۔ مرا ہوا انسان اگر برا ہے تو وہ ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں چلا جاتا ہے۔ مرا ہوا انسان دوبارہ نہیں آتا۔ البتہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان مرے ہوئے انسانوں کا نام لے کر گمراہ کرتا ہے، شیطان مرے ہوئے انسانوں کا نام لے کر گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں شیطان کی شرارت سے ہوشیار رہنا چاہیے تھا۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کو بہت ساری عورتیں گھیر کے رکھے تھے اور اس میں کیا بول رہے تھے، ایک نوجوان وہاں سے گزرا تو کیا بولنے لگے، کئی کو بھئی اتنے عورتیں جم گئی، کیا بات ہے؟ نہیں، ہماری بیٹی کے آنگ میں فاطمہ آئیں۔ اللہ اکبر! آج بھی ہے یہ ماحول، آج بھی مسلمانوں کا ایمان ہے ایسا۔ ہمارے آنگ میں علی آ رہی، ہمارے آنگ میں حسن آ رہی، ہمارے آنگ میں حسین آ رہی، ہمارے آنگ میں پیرا آ رہی، ولیاں آ رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک جگہ جو ہے ایک عورت کے بیچ میں ساری عورتیں گھیر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس عورت کے بال پکڑے ہوئے، کئی کو بھئی فاطمہ آئیں۔ ایک نوجوان گزریا، کیا بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کئی کو اتنے بھیڑ لگا دی، نہیں ہماری بیٹی کے آنگ میں فاطمہ آئیں۔ پوچھا کون فاطمہ؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ تو نوجوان جو تھا انہیں سوچا ابھی ان کو عقل نہیں سکھایا تو ابھی کون کون آتی نہیں معلوم، ان کو عقل سکھانا بول کے کیا کرا، فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے مجھے معلوم ہوا۔ ان کے شوہر جو تھے ان کا نام کیا ہے پوچھا، تو جواب دیے ان کے جو شوہر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بولے۔ تو شیطان کے دل میں بھی ان کو سمجھانے کی اور ان کو سبق سکھانے کی چال دل میں آئی۔ اس نے کیا کیا، ایک بڑا باڑی کا کھوٹا لے کے بھانسے کا ہاتھ میں لے کے آیا، ساری عورتوں کو سرکایا، تم ہٹ جاؤ بولے۔ جس عورت کے آنگ میں فاطمہ آنے کا ناٹک کر رہے تھے اس کے بالا پکڑ کو اتنا مارا کہتے سب عورتیں بولے ارے فاطمہ کو مار رہے، فاطمہ کو مار رہے بولے۔ تو یہ نوجوان جواب دیا کہتے اگر اس کے آنگ میں فاطمہ آئیں تو میرے آنگ میں اس کے شوہر علی آئیں، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپ لوگوں کہیں کو بیچ میں ٹپک رہے، آپ ہٹ جاؤ بولے۔ تو پھر ساری زندگی میں دوبارہ کبھی فاطمہ نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ناٹک جو ہے شیاطین کا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ لوگ جو بھی ہیں وہ اللہ کے پاس ان کی روحیں محفوظ ہیں، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتی۔ شیطان کے چالوں کو پہچانے